ثعیبۃ بن حرملہ رضی اللہ عنہ کی ظریف الطبعی اور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش۔ ثعیبۃ بن سعد بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب المزاح کے تحت یہ قصہ نقل کیا اور ساتھ ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی قصہ بھی بات بھی نقل کیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انس رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بھائی جو تھے نا ابو عمیر، اس سے خوش طبی کر دیتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا؟ تو وہاں پر یہ واقعہ بھی نقل گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 1 سال قبل پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے 1 سال پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے بصرہ کے علاقے گئے۔ وہاں پر ساتھ نعیمان اور ثعیبۃ بن سعد بھی ساتھ تھے، اور یہ دونوں غزوہ بدر میں شریک تھے نا، انہوں نے شرکت کی تھی۔ اس سفر میں نعیمان جو تھے نا یہ تجارت وغیرہ کا سامان اور زاد راہ رخت سفر پر منتظم تھے، نظم پر متعین تھے، اور ثعیبۃ جو تھے نا یہ ظریف الطبع شخص تھے۔ اس نے نعیمان سے کہا کہ آپ تو ذرا کچھ کھلاؤ۔ نعیمان نے کہا کہ جب تک بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں آئے نا، جب وہ آئے نا اس وقت کھلا دوں گا ورنہ نہیں کھلا سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو میں تمہاری خبر لوں گا۔ تو دوران سفر ان حضرات کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، تو ثعیبۃ نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، کیا تم خریدو گے؟ انہوں نے منظور کر لیا کہ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا لینا ہے، تو 10 اونٹ پر قیمت لگا دی گئی۔ پھر ان کو ساتھی بھی کہا کہ میرے غلام کی ایک خاص عادت ہے نا کہ جب تم اسے لے جاؤ گے تو تم سے یہ کہا گے کہ میں آزاد ہوں، تو تم اس کی اس بات پر توجہ نہیں دینا، بس لے کے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، نعیمان کو پکڑ لیا، گردن میں دوپٹہ رسی ڈال کے لے گئے اسے، اور نعیمان کہنے لگے کہ چھوڑ دو میں آزاد شخص ہوں، غلام نہیں ہوں، یہ تم لوگوں سے مذاق کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ بتا چکا، یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو جب یہ لوگ نعیمان کو لے گئے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس نے کہا کہ نعیمان کہاں، تو ساری واقعے کی خبر ہوئی، تو آپ رضی اللہ عنہ 10 اونٹ ساتھ لے کے ان لوگوں کا پیچھے کیا اور حضرت نعیمان کو چھڑا کر لے آئے۔ جب یہ قافلہ واپس ہوا نا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، تو یہ قصہ سنایا۔ تو اس ظرافت طبع کی اور خوش طبعی کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ حضرات 1 سال تک جب بھی یہ قصہ سناتے تھے نہ یاد کرتے تھے تو ہنسی اور تبسم فرماتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذہین مدبر سیاستدان صحابی گزرے ہیں۔ اس کے متعلق ربیع بن ناجد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اتنی عقل، دانش اور یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے جواب دیا نا کہ کبھی بھی میں کسی پر بھروسہ کر کے بے فکر نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی میں نے کسی پر بھروسہ اگر کیا بھی ہو تو اس سے بے فکر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی پر بھروسہ کیا بھی جائے نا تو اس پر سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو چوکیدار تھے نا باہر، اس کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ تم معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دو کہ آپ کا ایک بھائی آیا ہے جو باپ شریک اور ماں شریک بھائی ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حاجب سے سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ تو حاجب نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے، لیکن اس طرح سے کہہ رہے۔ تو کہا چلو اندر بلا لو۔
جب یہ شخص سامنے پہنچا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرا بھائی کس طرح سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آدم اور حوا علیہم السلام کا بیٹا ہوں، تو آپ کے باپ شریک اور ماں شریک بھائی ہو گیا۔ تو یہ جب حضرت معاویہ نے سنا نا تو معاویہ رضی اللہ عنہ غلام کو حکم دیا کہ تم اس کو 1 درہم دو۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو کوئی 1 درہم دیتا ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنے ان جیسے آپ ہیں نا، آپ جیسے سب بھائی کو کیا کر دوں، دینا شروع کر دوں نا، تو تیرے حصے میں 1 درہم بھی نہیں آئے گا۔